بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی جو اکوڑا خٹک نوشہرہ میں پیش آیا کہ جہاں خود کش دھماکے میں 4 سے 5 افراد کی شہادت کی اطلاع ہے، جس میں مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے مولانا حامد الحق بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات بلند کرے اور پاکستان کو دہشت گردی کی اس نحوست سے، لعنت سے نجات دلائے۔ پروگرام میں بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی، کیا گرینڈ لائنز کا حصہ بنیں گے نہیں بنیں گے پروگرام میں، آج اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور وفاقی کابینہ کے اندر اضافہ ہوا ہے، حکومت چاہتی کیا ہے، پرفارمنس بہتر کرنا چاہتی ہے، نیریٹو بلڈنگ چاہتی ہے، یا پیپلز پارٹی کو اب سرخ جھنڈی دکھا دی گئی اور اب حکومت اپنا کام خود کر رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود سینئر صحافی تجزیہ کار امتیاز گل صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، ساتھ ساتھ میں جوائن کیا غریدہ فاروقی صاحبہ نے، آپ کا بھی شکریہ۔ امتیاز صاحب، سر آپ ہی فرمائیے گا، اپوزیشن کوئی تحریک بنانا چاہ رہی ہے لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ شاید اس کا پارٹ اس لیے نہ بن سکیں کہ معاملہ شروع ہی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تنقید کا ہوا، معاملہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ہی کسی سولو فلائٹ کی جو ہے جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پارٹ بنیں گے اس ساری تحریک کا کہ جسے اپوزیشن کھڑی کرنا چاہتی ہے، اور کوئی مشکل بھی کھڑی ہو سکے گی حکومت کے لیے؟ کہ حکومت کے لیے مشکلات مجھے نہیں معلوم کھڑی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکومت نے جو اصل حکومت ہے انہوں نے تو اپنی بھرپور کوشش کر رکھی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو، تمام ناقدین کو دیوار سے لگانے کے لیے، اور اسی وجہ سے جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان اب ایک اتھارٹیرین ریاست ہے، اور اس میں اس کی جو درجہ بندی ہے جمہوریت میں وہ مزید 6 درجے پاکستان نیچے چلا گیا ہے۔ اب جہاں تک اپوزیشن اتحاد کا تعلق ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ اب بھی اعتماد کی کمی ہے اکثر جماعتوں کی، اکثر رہنماؤں کی۔ کل بھی جو اپوزیشن جماعتوں کا اجتماع تھا جس کو بڑے بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش کی مقامی نے ایک بات بڑی واضح کی اور کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب کو عہد کرنا ہوگا کہ ہم آئندہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ سوار ہو کے ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کے لیے۔ اب وقت آ گیا ہے، اب یہ اتنی سی بات ہے جس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ تمام جماعتوں نے آج تک نہیں کر سکے۔ جب کرنچ آور آتا ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو اس میں سب پھر اپنے اپنے مفادات کے مطابق موو کرتے ہیں، پھر وسیع تر جو قومی مفاد جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال کہ مولانا کیا جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بھی ثانوی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جب تک مولانا پہ اعتماد بحال نہیں ہوگا باقی لوگوں کا، جب تک باہمی اعتماد بحال نہیں ہوگا اس وقت تک بہت مشکل ہوگا اس اتحاد کے لیے حکومت پہ اثر انداز ہونا۔ لیکن سر جو لوگ باہمی آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیرنس ہم نے ختم کرنی ہے اس پورے پروسیس کے اندر سے، تو وہ بھی تو موقع ملتے ہی خط بھی لکھ دیتے ہیں، ریکویسٹ بھی ڈال دیتے ہیں، عرضی بھی ڈال دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی دوسرا پاؤں سے نکلے تو ہم ان پاؤں کی طرف پڑ جائیں۔ تو یہ تو پھر پورا سیاسی ایک جو انفراسٹرکچر ہے اسی کے اوپر ایک سوال ہے نا کہ اس میں سب چاہتے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ مداخلتیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے کو نہ ملے مجھے ملے۔ اچھا، یہ بڑے آپ بھولی باتیں آپ کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس ملک میں ہوتا کیا ہے۔ یعنی جو ادارہ براہ راست حکومت کے بنانے یا گرانے کا ذمہ دار ہو، آپ نے الٹیمیٹلی اسی کو کہنا ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی بات اسی کے ساتھ کرنی ہے۔ جس طرح افغانستان کے طالبان کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے سوائے امریکہ کے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ امریکہ ہی آیا تھا ان کی حکومت گرانے کے لیے، اور وہی اصل اختیار کا مالک ہے، کرزئی یا اشرف غنی نہیں ہے۔ تو اس ملک میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جو لوگ اچھل اچھل کے باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کو خط کیوں لکھ رہے ہو، بھائی اسٹیبلشمنٹ ہی نے حکومت میں تبدیلی میں اور ان کو حکومت میں لانے میں اور فارم 45 کو 47 میں تبدیل کرنے میں ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ غریدہ فاروقی صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ دو اس میں اب پہلو نکلتے ہیں، امتیاز صاحب سے گفتگو کے بعد اب سوال ایک کے بجائے 2 حصوں میں سپلٹ ہو گیا ہے۔ ایک حصہ تو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ مجھے پسند کرے دوسرے کو پسند نہ کرے، میرا محبوب صرف میری طرف دیکھے، کسی اور کی طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ گناہ قرار پائے۔ ایک
یہ پوائنٹ آتا ہے اور پھر یہ عہد بھی کیا جائے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا, ایک دفعہ ان سے مدد لیں گے اور مدد لینے کے بعد آئندہ ان کا راستہ بند کر دیں گے. یہ کتنا پاکستان میں عملی طور پہ ممکن ہو پائے گا؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان, کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی سڑکوں پہ آنے کا ارادہ ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کی جب مذمت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ میں ذاتی حیثیت میں یہاں پہ اس ساری گفتگو کا حصہ ہوں, لیکن پارٹی کا موقف شاید اس طریقے سے نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان فیوچر پھر آگے جو ہے وہ جس طریقے سے گرینڈ الائنس وغیرہ اس میں ان کی شمولیت, یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ کا تذکرہ امتیاز گل صاحب نے کیا, آپ بھی اس بات کو اسی طریقے سے بائے کرتی ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے, اور چونکہ آپ پروگرام کے ہوسٹ ہیں تو آپ جو سوال پٹ اپ کریں گے میں اس کا جواب دوں گی, لیکن سوال کا دینے سے پہلے میں انتہائی افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گی اور مذمت کرنا چاہوں گی جو آج خیبر پختونخوا میں جامعہ اکوڑا خٹک میں جو آج دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا. مولانا حامد الحق اس میں جو ہے شہید ہوئے ہیں, ان سمیت دیگر نمازی بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس میں سب سے ذمہ دار خیبر پختونخوا کی سیاسی حکومت ہے, کیونکہ علاقے کا امن و امان برقرار رکھنا یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم پروونشل گورنمنٹ کا کنڈکٹ یہ دیکھیں گے کہ وہ پولیٹیکل ڈفرینسز میں انگیج رہے گی, وہ پولیٹیکل لڑائیوں میں انگیج رہے گی, جھگڑوں میں انگیج رہے گی, اس کا فوکس یہ رہے گا کہ جی پنجاب کے ساتھ کہاں سینگ پھنسانے ہیں, سندھ کے ساتھ کہاں سینگ پھنسانے ہیں, خاص طور پہ وفاق کے ساتھ لڑائی کس طرح سے کرنی ہے, تو آپ کی جو انرجیز ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال ہے دس از یٹ another wake up call because خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی سچویشن انتہائی خراب ہے. ہم نے کرم اور پڑا چنار کے واقعات میں دیکھا, اب یہ ایک اور واقعہ ہے. دہشت گردی پاکستان میں لوٹ آئی ہے, واپس آ گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں بلیم گیم میں پڑنا چاہیے, بٹ وی آلسو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. جہاں پر جو ذمہ دار ہے ہمیں وہ ذمہ داری کا تعین لازمی کرنا ہے. ایک طرف پورے ملک کی پالیسی, پورے ملک کے جو عوام ہیں وہ یک زبان ہے کہ جی ہمیں خارجیوں سے کوئی بات نہیں کرنی. افغان طالبان ہمارے ساتھی نہیں ہیں, ہمارے دوست نہیں ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت یا وہاں کا جو سیاسی ٹولہ ہے وہ آپ کو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہم افغان طالبان کے ساتھ بات کریں گے, ہم افغانستان اپنا وفد بھیجیں گے. تو یہ جو معذرت کے ساتھ جو ہماری ایک کنفیوزڈ قوم ہونے کی پالیسی رہی ہے نا انفارچونیٹلی, اور ہم جو ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ, گڈ طالبان بیڈ طالبان, اس کے ایلیمنٹ میں بہت عرصے سے پھنسے رہے ہیں, یہ کنفیوژن آج بھی برقرار ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کتنے اور لوگ شہید کروانے ہیں, کتنے اور پاکستانی شہید کروانے ہیں, تو ہمیں سمجھ آئے گی یا ہمیں عقل آئے گی کہ there is no concept of good Taliban. Everybody who is a terrorist, anybody and everybody who is a terrorist who picks up a gun اور لوگوں کو مارتا ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. The law has to take its course. Now coming to your question, آپ کا جو question کا basic crux ہے that is about JUI and primarily about مولانا فضل الرحمان. میں سمجھتی ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان باقاعدہ یا باضابطہ طور پہ اس گرینڈ الائنس کو جوائن نہ کریں, غالباً اس وقت تک میرا یہ تجزیہ ہے, جس طرح انہوں نے PDM کی سربراہی کی تھی, لیکن اس الائنس کے ساتھ یا اس اپوزیشن اتحاد کے ساتھ وہ ساتھ میں ہوں گے بھی اور ساتھ میں نہیں بھی ہوں گے. یعنی کہ باضابطہ طور پہ وہ جوائن نہیں بھی کریں گے, لیکن غیر اعلانیہ, غیر آفیشیلی, غیر سرکاری وہ اس الائنس کا حصہ رہیں گے بھی. یہی دیکھا ہم نے جو اپوزیشن کی نیشنل کانفرنس ہوئی ابھی کل اور پرسوں, کہ اس میں مولانا خود تو شامل نہیں ہوئے, لیکن JUI کے وفد کو مولانا عبدالغفور حیدری اور کامران مرتضیٰ نے ریپرزنٹیشن کی, لیکن ساتھ ساتھ تحفظات بھی ہیں مولانا کے JUI کے PTI کے ساتھ, جس کا وہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جی اتنے دن گزر گئے, PTI نے ہمارے تحفظات کا جواب نہیں دیا. پھر لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ اس وقت جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, دے آر آل پولز اپارٹ. ان میں نہ تو کا آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ ہے بنیادی, نہ تو کوئی فیملیئر اور کوئی سملر آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ ہے, نہ کوئی سملر اینڈ فیملیئر پولیٹیکل گراؤنڈ ہے, نہ ہی کسی اور. یہ نارتھ پول ساؤتھ پول کی طرح ڈیوائیڈڈ ہے. اب ان کا اکٹھا ہونا, اور مولانا کو اور JUI کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ PTI کی مجبوری ہیں, PTI مولانا کی مجبوری نہیں ہے. مولانا کا پولیٹیکل ویٹیج اپنا بھی, ذاتی بھی اور جماعتی بھی اتنا ہے کہ وہ حکومت کو پریشانی میں ڈال سکے, اور یہ ہم نے دیکھا. تو میرا اس وقت تک کا تجزیہ یہ ہے کہ مولانا اینڈ JUI اس الائنس کے ساتھ رہیں گے بھی اور نہیں بھی. اسی طرح سے جو عوام پاکستان پارٹی ہے, شاہد خاقان عباسی کی اینڈ مفتاح اسماعیل کی,
انہیں اس وقت ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گراؤنڈ کی ضرورت ہے. سو ان کے لیے یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ رہیں, کہ پی ٹی آئی کی اس وقت ایک گراؤنڈ تو کم از کم بلڈ ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی, اور شاہد کاکا نباسی کی بالکل نومولود پارٹی ہے مفتاح اسماعیل کی, تو ان کو اسے لیول اپ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے بھی بینیفیشل ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ان کی تحریک میں شامل ہو جائے. اس سے پہلے جو کسی بھی تحریک میں پاکستان میں 2 سابق وزراء اعظم اکٹھے ہوئے تو ہمیں وہ نظر آئی تھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. اس کے بعد یہ پہلی ایسی تحریک ہوگی یا اس کے بعد دوسری ایسی ممکنہ تحریک ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ 2 سابق وزراء اعظم ہمیں اکٹھے نظر آ سکتے ہیں. نان دا لیس اگر تمام اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاتی ہے تو حکومت کے لیے مورل اینڈ پولیٹیکل بڑا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے, کیونکہ مینڈیٹ تو پہلے ہی کوسچنیبل ہے اپوزیشن کی طرف سے اس حکومت کا. تو اگر تمام اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے, گینگ اپ کر لیتی ہے اگینسٹ دس گورنمنٹ, اور خاص طور پہ رمضان اور عید کے بعد جس طرح سے کہا جا رہا ہے فواد احمد صاحب, تو رمضان اور عید کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی, آئی ایم ایف کی نظریں ہوں گی بڑی کڑی پاکستان کے حالات پہ. تو ایسے میں اگر اپوزیشن سڑکوں پہ آ جاتی ہے, ساری کی ساری اپوزیشن, یا اگر مولانا مائنس مولانا بھی اگر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, سندھ سے لے کے پنجاب سے لے کے کے پی سے لے کے بلوچستان سے لے کے وفاق تک, اسلام آباد تک, تو دس وڈ بی اے بیڈ آپٹک کہ آپ کا بجٹ آنے والا ہوگا, آئی ایم ایف کی نظریں ہوں گی. پاکستان میں پہلے ہی پرسپشن پائی جاتی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیکیورٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. خیبر پختونخوا میں آج ہی ایک اور دہشت گردی کا حملہ, اللہ معاف کرے, اللہ محفوظ رکھے, رمضان اچھا گزرے, پرامن گزرے, عید پرامن گزرے, لیکن اتنی وولٹائل, اتنی فریجائل سیکیورٹی سچویشن میں, پولیٹیکل سچویشن میں اگر ایک ایڈیشنل اینڈ ایڈڈ اپون حکومت کا سر درد سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جو اپوزیشن احتجاج پہ شروع ہو جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ حکومت گرے یا نہ گرے لیکن ٹف ٹائم اس کے لیے آغاز ہو جائے گا. جی جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. غریزہ فاروقی صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, امتیاز گل صاحب آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. وفاقی کابینہ میں اضافہ ہوا ہے امتیاز گل صاحب, پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی, اس لیے جو ہے وہ اضافہ جو متوقع تھا یا جو لوگ ویٹنگ میں تھے ان کو شامل کر لیا گیا ہے, اتحادی بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں, یا پھر حکومت پرفارمنس بہتر کرنا چاہتی ہے اور اچھا پرفارم کری تھی لہٰذا اس کو ٹیم بڑھانے کی ضرورت تھی؟ ان دونوں میں سے کون سا سیگمنٹ آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے پرفارمنس حکومت کی کس طرح بہتر ہوگی. جب تک کہ ہمارا 19ویں صدی کا یہ شاہانہ انداز حکومت تبدیل نہیں ہوتا ہے, جب تک یہ, اب دیکھیے کہ 2 درجن سے زیادہ نئے وزراء انہوں نے شامل کر لیے ایک ایسی حکومت میں جو کہ بنیادی طور پہ قرضوں پہ چل رہی ہے. ہماری اس وقت جو آمدنی ہے وہ ہمارے اخراجات سے 50% سے بھی کم ہے. اب کئی ان میں سے کہیں گے کہ جی وزراء تنخواہیں نہیں لیتے ہیں, لیکن تنخواہیں نہ بھی لیں تو اس میں وہ تو ویسے بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوتا ہے. ایم این اے سینیٹر کے طور پہ تو ویسے ہی 5.5 لاکھ کے قریب ان کی تنخواہ ہے, لیکن اصل ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ تو کانٹریکٹس پہ ہوتا ہے, سرکاری ٹھیکوں پہ ہوتا ہے, انڈائریکٹلی اثر نفوذ کے ذریعے اپنے اگلے الیکشن کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے انہوں نے. تو پرفارمنس کا بنیادی اگر یہ بہت بھی میں سمجھتا ہوں زور لگا لیں, جب تک یہ کسی ایک سیاسی جماعت جو کہ سب سے بڑی جماعت ہے اس کو یہ سیاسی یتیم کہتے رہیں گے یا سیاسی ٹولہ کہتے رہیں گے, یہ کہہ کے ڈسمس کرتے رہیں گے اور خود یہ جو کروڑوں روپے کی کیمپینز چلاتے رہیں گے, اس کے ذریعے حکومتی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی ہے. اس وقت ملک بھر میں جو ایک جنرل سینس ہے, صورتحال ہے, وہ ہے مایوسی ہے, غصہ ہے. عوام جو اصل عوام ہے اس ملک کے, بے روزگاری ہے وہاں پہ, اور روزگار کے نئے مواقع پیدا نہیں ہو رہے. ایران, افغانستان, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت کوئی اچھے نہیں ہیں, اور وہ لوگ جو کہ اب علی امین گنڈاپور نے طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا پیشکش کی, اور پھر آرمی اور وفاقی حکومت کو نے بھی اس بات کو مانا ہے. عید کے بعد شاید وہ وقت لے کے جائیں گے, اور
میں تو حیران ہوں کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات کر رہی ہے افغان طالبان کے ساتھ بات کر کے. بھائی یورپین یونین کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے, اس میں ایران ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے, چین اپنے ایک الگ ٹریک پہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو جو ہماری براہ راست ان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کی سرحد ہے, ہم کیوں نہ بات کریں؟ مختلف ہمارے پاس لیوریج سب سے زیادہ ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ یہی مسلم لیگ کی حکومت تھی, اس میں انہوں نے فوج کے اس وقت منع کرنے کے باوجود مذاکرات شروع کر دیے تھے, پھر وہ ناکام بھی ہوئے. اس وقت یہ سب کچھ اچھا تھا, لیکن اب جو ہے وہ بہت برا ہوا کہ علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا, محض بندوقوں سے, بموں سے اور ڈرونز کے ذریعے یہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ہمیں جو خارجہ امور ہیں ان پہ بڑی ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کوئی بیان دے دیں, مریم نواز نے کوئی بیان دے دیا اور اس سے آپ کے معاملات آپ سمجھتے ہیں سلجھ جائیں گے. ہمیں تھوڑا سا بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. 2004 سے لے کے 2014 تک پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی جب پاکستان میں دہشت گردی کا بدترین دور تھا, بالکل ٹھیک, بدترین دور تھا اس وقت. اور وفاقی حکومت آپ کو 2018 تک جو تھی وہ مسلم لیگ کی تھی. تو ہمیں تھوڑا سا غیر سیاسی انداز میں تمام معاملات کا جائزہ لینا چاہیے. پاکستان کو اس وقت ایک پراکسی جنگ کا سامنا ہے, اور وہ پراکسی جنگ کوئی تمیز نہیں کر رہی کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے, پی ایم ایل این کی ہے, کس کی ہے. وہ پاکستان اور چین کے مفادات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور یہ معاملہ چلتا رہے گا یوں. ٹھیک ہے سر. رضا فاروقی صاحب, آپ کیا کہتی ہیں, وفاقی کابینہ میں اضافے سے حکومت کی پرفارمنس بہتر ہوگی یا پیپلز پارٹی کو بس جھنڈی اب دکھا دی ہے کہ اب آپ نہیں آ رہے, تم نے کر لیا سب؟ جتنے بھی نام سامنے آئے ہیں فیڈرل کیبنٹ کے, انڈیویجولی وہ تمام کے تمام نام قابل احترام ہیں اور بڑی اچھی شخصیات ہیں سیاسی طور پر بھی, اور کام کرنے والی شخصیات ہیں. اور اس میں کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پی ایم ایل این کا بیانیہ, حکومت کا بیانیہ, کیونکہ آج کل تو بیانیے کی جنگ ہوتی ہے نا, تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ پرفارمنس تو دکھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بیانیہ کتنا پاورفل ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مثال سب سے بڑی سامنے ہے کہ پرفارمنس آپ کی چاہے قابل قدر ہو بھی نہ, ویلیویبل ہو بھی نہ, لیکن اگر آپ بیانیہ بڑا زبردست بنائیں گے یا آپ وکٹم ہوڈ کا بیانیہ بھی بنائیں گے تو بھی آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے, یا آپ کو ایک زندہ رکھنے کے لیے بیانیہ کافی ہوتا ہے. تو بہرحال جو وفاقی کابینہ کی طرف واپس آتے ہیں اس میں کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ پی ایم ایل این کے لیے بڑی اچھی جنگ اپنی حکومت کے لڑتے بھی ہیں, تو اس اعتبار سے تو وہ مناسب ہمیں لگتے ہیں. لیکن کیا اس وفاقی کابینہ میں اضافے کا فائدہ عوام کو ہوگا یا بوجھ عوام پہ پڑے گا, یہ اہم سوال. تو ظاہر ہے فائدہ تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا, کیونکہ گھوم پھر کے وہی منسٹریز ہیں کہ جو آپ ان نئے ناموں کو ایلوکیٹ کریں گے اور اس کے ظاہر خرچے بڑھیں گے, آفیسز کے خرچے, چاہے یہ لوگ تنخواہ نہ بھی لیں لیکن آپ کا کچھ ایکسپینس تو ہوتا ہے نا بینگ اے منسٹر. آپ کا ٹرانسپورٹ کا ایکسپینس ہوتا ہے, آپ کا آفس کے خرچے ہوتے ہیں, آپ کے ٹریول کے خرچے ہوتے ہیں, دیگر بہت سے ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو وہ ایکسپینسز کہاں سے, وہ ایڈیشنل ایکسپینسز ہوں گے, چاہے وہ منیمل ہی کیوں نہ ہو. حکومت کا یہ بیانیہ یا ڈیفینس ہو سکتا ہے کہ جی ہم یا تو ٹریول اپنے جیب سے کریں گے, وزراء یا مشیر وغیرہ یا جو بھی لگائے گئے ہیں وہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹس, بٹ اسٹل ایکسپینس تو آپ کا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس فیڈرل کیبنٹ کی ایکسپینشن کا بنیادی مقصد تو صرف اپنے ہی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا اور اپنے لوگوں کے علاوہ ان لوگوں کو کہ جن پہ کہیں نہ کہیں حکومت جن کی قرض دار ہے یا مسلم لیگ نون جن کے قرض دار ہے, وہ سیاسی قرض دار بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی اور اعتبار سے قرض دار بھی ہو سکتی ہے, تو ان کے نام بھی ہمیں نظر آئے ہیں. بہت سے نام ایسے ہیں جن کی سنگن مل رہی تھی لیکن وہ شامل نہیں ہوئے, لیکن کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ فیز 1 ہے. تو ابھی دیکھیں نا 30 تک 29 یا 30 کے قریب تو ہو گئے ہیں فیڈرل کیبنٹ کے ممبرس. سو اتنی بڑی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے, خاص طور پہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک کیبنٹ کا سائز ڈیفائنڈ ہے. اگر اس سے بھی کم رکھ لیں گے آپ تو نیشنل ایکسچیکر پہ مہربانی ہوگی حکومت کی. پھر دیکھیے اس حکومت کی جو ایک کوشش رہی ہے کہ جی ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں, ہم خرچے اپنے کم کر رہے ہیں. تو ایک طرف آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ابھی پاکستان سے ہو کے گیا ہے, اس کے جانے کے ساتھ ہی آپ نے کیبنٹ میں توسیع کر لی ہے, ڈیلیگیشن نے پھر دوبارہ سے آنا ہے ابھی کمنگ منتھ میں. تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں, آپ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پھر اس ملک میں نوجوانوں کو روزگار تو ملتا نہیں ہے,
ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والا نوجوان بھی کالج سے یونیورسٹی سے جب نکلتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جی میری نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی، لیکن کیبنٹ میں ایکسپینشنز ہو رہی ہیں، کیبنٹ میں نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں. میں نے پہلے کہا کہ یہ تمام لوگ بڑے قابل ہیں، لیکن اس ایکسپینشن کا مجھے اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا سوائے نوازے جانے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا، بہت شکریہ غدیہ فاروقی صاحب آپ کا. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو کرکٹ پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. سابق چیف سلیکٹر ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب بہت سے ایسے کرکٹر جو ماڈرن ڈے کرکٹ کے اندر 30-32 کی ایوریج سے 2-2.5 ہزار رن بنا سکے اپنے پورے کیریئر کے اندر، جن کی کوئی ایسی اننگ نہیں ہے کہ جو بڑی یادگار ہو، وہ بھی جب تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کبھی ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے اس لیے ان کو ٹیم میں نہیں کھلایا گیا، کبھی اسی طرح کے اور بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اپنے زمانے میں کارکردگی سب کے سامنے تھی. لیکن آج کے کرکٹرز کے اوپر ہر فرد تبصرہ کرتا ہے، جب کوئی گر جائے تو اس کے اوپر تبصرہ کرنا ویسے ہی آسان ہوتا ہے. ہارون رشید صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر ابتدائی میں گفتگو کا مقصد بات چیت صرف یہی تھی کہ جن کے اپنے اسکور سر کوئی 2-2-2.5 ہزار ہوں، 100-200 اننگ کے اندر انہوں نے 32 کی ایوریج سے آگے جا کے کچھ کیا نہ ہو، 1-2 سینچریاں ہوں، وہ بھی کبھی زمبابوے کے خلاف، کبھی جو ہے وہ افغانستان کے خلاف یا اور کسی چھوٹی ٹیم کے خلاف، وہ بھی تبصرہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس وقت ٹیم مشکل میں ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. سر لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ عاقب جاوید صاحب نے جو بات کی، اگر ذاتی حیثیت میں تبصرہ کرکٹ کی سے محبت کرنے والا اور تبصرہ والے کی حیثیت سے پوچھیں گے تو مجھے بات درست لگی کہ کیا سارے کھلاڑی انڈر 19 سے لا کے لے آئیں، اگر پرفارم نہیں کر رہے تو جو ہمارے پاس پول موجود ہے اسی میں سے سلیکشن کریں گے. کیا یہ پاکستان کے اندر ایک عام سا جو ہے وہ حوالہ نہیں بن گیا کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں تو ہم ان کھلاڑیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کی اپنی کارکردگی اپنے زمانے میں نہ ہونے کے برابر تھی؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ان کھلاڑیوں کو اگر شامل کر لیا جائے یا جو پرفارم ہی نہیں کر رہے ہوتے ڈومیسٹک میں، ہم ان کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں نے ایک دفعہ 5 وکٹیں لیتی ہیں اس کو شامل کر لیں. تو سر عاقب جاوید صاحب کی گفتگو اور پھر میری اس دلیل کو آپ کتنا درست سمجھتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا. ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. انفیکٹ کرکٹ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے انڈو پاک میں بلکہ سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا پیشن ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے اور ہر چیز کے اوپر بات کر سکتا ہے. آپ نے تو کرکٹ کھیلنے والوں کی بات کی، آپ دیکھیں جو کرکٹ نہیں بھی کھیلے ہوئے وہ بھی ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آپ کے عاقب جاوید کے پوائنٹ آف ویو پر. دیکھیں مسئلہ میرے اپنے نزدیک پرفارمنس کا ایز سچ اتنا نہیں ہے جتنا جو کرٹیسزم ہو رہا ہے ان کی سلیکشن کی پالیسی پہ. یعنی جو ٹیم کا کمبینیشن تھا اس میں آپ نے ڈومیسٹک جو ہمارا جو ملک کی اپنی ہوم کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اسکواڈ پرابلی نہیں چنا، کیونکہ جو بھی ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہوتا ہے، کوچ ہو یا چیف سلیکٹر ہو، جب آپس میں وہ مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں وہ کنڈیشنز کیا ہوں گی، کون سی جو ہے چیزیں ان کو بہتر لگیں گی، فاسٹ بولنگ کا شعبہ، اسپنرز کا شعبہ، یا بیٹنگ میں کتنے ہم نے یا آل راؤنڈرز کتنے رکھنے ہیں. لیکن کیونکہ آپ اپنے ملک میں کھیل رہے تھے، ہماری چیزوں کو سب کچھ پتا تھا کہ ہمارے ملک کی پچز کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، اس پہ جو پورے کا پورا جو آپ نے زور دے دیا فاسٹ بولنگ کے اوپر کہ میری فاسٹ بولنگ مجھے جتائے گی اور میں 7 سے 8 بیٹسمین رکھوں گا جن میں سے ایک جو ہوگا 2 جو ہوں گے وہ پارٹ ٹائم بولرز ہوں گے جو میرے 5ویں بولر کا جو ہے وہ خلا پورا کریں گے. تو اس اعتبار سے جب فاسٹ بولرز نے ڈیلیور نہیں کیا تو پرابلم ہو گئی. اچھا ہارون صاحب ایک چیز سر یہ بتائیے گا، آپ نے چونکہ ایک بڑا اہم موضوع چھیڑ دیا ہے، میں تھوڑا سا آگے جا کے اس پہ ذکر کرنا تھا لیکن چونکہ بات ہو گئی ہے. سر ہم فاسٹ بولرز کے اوپر ایک وقت میں ریلائی کرتے تھے، وسیم وقار، شعیب اختر، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایرا ختم ہو گیا، اس سے پہلے بڑے بڑے پاکستان کے اندر فاسٹ بولر ہے. ہماری تو جو یو ایس پی تھی، یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا، وہ یہی تھا کہ بیٹنگ ہماری ڈگمگاتی تھی، کبھی اسکور کر لیا کبھی نہیں کر لیا، لیکن جتنا بھی اسکور کرے اس کو ہم ڈیفینڈ کرتے تھے بائی گڈ بالنگ، اور اگر ہم نے اسکور کرنا ہے تو ہم اتنا اسکور محدود بنواتے تھے کہ جو ہماری بیٹنگ لائن اپ اس کو پوری کر لے. لیکن سر یہاں جو اس وقت صورتحال ہے کہ ہمارے پاس جو فاسٹ بولر ہیں، حارث صاحب رنز مشین ہے، حارث رؤوف صاحب اتنے رن ماشاءاللہ وہ دیتے ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. شاہین آفریدی 7 اووروں میں 70 رن دیتے رہے. کس بات کے وہ فاسٹ بولر ہیں؟ ایٹیٹیوڈ ان کا جو ہے وہ اپنی ٹیم ممبرز کے حوالے سے بڑا سخت نظر آتا ہے، لیکن ان کی اسکور کی معاملات آپ دیکھ لیں. پھر سر آپ مزید آگے آئے نسیم شاہ صاحب،
وہ بھی کوئی ایسا خدا نہ خواستہ طوفانی اسپیل نہیں کر سکے تھے کہ ہم کہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں. ہم تو مطلب عمر گل اور جنید خان جیسے بالر بھی پروڈیوس نہیں کر پا رہے, بلکہ رانا نوید الحسن بھی کوئی ٹیم نظر نہیں آ رہا کہ جو وکٹیں لے لے. تو سر فاسٹ بالنگ کا شعبہ تباہ و برباد ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ہماری شکست زیادہ ہو رہی ہے سر. نہیں دیکھیں, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے جب ذکر کیا اس پاسٹ گلوریز کا, اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک تو بال کی حیت میں بھی تبدیلی آئی. ایک زمانے میں جب کرکٹ بال تھا اس کی ریس سیم ہوتی تھی, اور اس میں ہمارے جو بولرز تھے اس زمانے کے, انہوں نے ان کو ریورس سوئنگ کا اتنا زبردست آئیڈیا تھا کہ ایک سائڈ کو رف کرنے کے بعد وہ اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس کا استعمال کرتے تھے. اس لیے ہم آخر کے 10 اوور میں, اگر آپ کو یاد ہو شارجہ میں جتنی بھی کرکٹ ہوتی تھی, ہم آخر کے 10 اوور میں ان کو 25 سے 30 رن بھی نہیں کرنے دیتے تھے اور 5 سے 6 کھلاڑی آؤٹ کر دیتے تھے. سو جو اب پرابلم, اب کیونکہ بال جو ہے وہ اب 2 بالیں ہو گئیں, اور اس میں جو ریورس سوئنگ والا ایلیمنٹ تھا اب اس میں بہت کم ہوتا چلا گیا. پلس ہمارے یہ جتنے بھی بولرز جن کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیں جب آپ وقار یونس کی بات کرتے ہیں, جب وسیم اکرم کی بات کرتے ہیں, یا آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں, یا عاقب جاوید کی بات کرتے ہیں, انہوں نے اس زمانے میں صرف ایک تو فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی تھی یا ون ڈے کرکٹ ہوتی تھی. دیکھیں اس زمانے میں T20 کرکٹ نہیں تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بولرز ہیں, اگر آپ نے بولنگ کا آرٹ سیکھنا ہے تو آپ کو لانگر ورژن میں کھیلنا پڑے گا. اگر آپ نے 10 اوور کرنے ہیں تو آپ اگر 20-20 اوور کریں گے ایک دن میں تو آپ کے مسلز ڈیولپ ہوں گے اور آپ کو کنٹرول آئے گا بولنگ کے اوپر. ویئر ایز اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ اٹھا کے اگر ان کے سارے وہ دیکھیں گے اسٹیٹس, تو ہارڈلی کسی نے 20 یا کسی نے 4 یا کسی نے 5 فرسٹ کلاس میچز کھیلے ہوئے ہیں. اچھا سر, ایک اس کے اوپر ہم وے فارورڈ کی بات کریں گے. ہم سکسس بھی تو ہے نا سر, اسی ٹیم کی سکسس بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی جیتی, ساؤتھ افریقہ سے بھی جیتی. ہم اس کو بھول جاتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی ظاہر ہے کہ ایک پریشر گیم تھا, ایک آپ کے اپنے ملک کا ایک اپنا پریشر آپ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں, جہاں آپ کے پاس ایک ایج ہوتا ہے, وہاں پر ایک یہ دباؤ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اب ہم ہار گئے. اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہم اپنے جو بیسٹ پلیئرز ہیں, جو اس وقت تک کے پول کے اندر ہیں, ٹیم کے اندر ہیں, ان کو ہم آرام دے دیں گے اور ہم کوئی نئے بچے کھلا دیں گے ایسے کہ جو پھر آ کے پرفارم کر گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے سوالات ہوں گے. تو کیا یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہوگی آنے والے دنوں کے اندر جو ہم نئی سیریز اس کے اندر جا رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آرام دینے والی بات کیوں آ گئی. ابھی آپ کی جو کرکٹ آگے جا رہی ہے, وہ جو آپ کھیلنے جا رہے ہیں وہ T20 اور ون ڈے کرکٹ ہے. سو آرام دینے والا مجھے مقصد اگر یا تو وہ ڈراپ ہوتے ہیں, دیٹس اٹ, یعنی آرام کرنے والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کیا انہوں نے کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز دی ہیں, وہ بہت زیادہ تھک گئے ہیں, یا انہوں نے جو ہے وہ کچھ کرنا نہیں ہے تو اس لیے ان کو آرام دے دیا جائے؟ آئی تھنک یہ نوشن غلط ہے. اگر یہ پریٹیکسٹ لیے جا رہا ہے تو آئی تھنک یہ دس از بیڈ. اب آپ نے کہا وے فارورڈ, دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے کہ بدقسمتی سے لوگ ان ایریاز کو ٹچ نہیں کر رہے جو ضروری ہیں. آپ کے پاس اس وقت 25 سے 30 لڑکوں کا پول ہے, آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ یہی ہیں, آپ انہی سے ہی پک کریں گے, انہی میں سے ہی سلیکٹ کریں گے اور یہی ٹیمیں جائیں گی. آپ آڈ میچ جیتتے رہیں گے اور مسلسل آپ ہارتے رہیں گے. دا ریئل ایشو از کہ آپ کی جو پروڈکشن یونٹ ہے کیا وہ کام کر رہی ہے, آپ کی فرسٹ کلاس کا جو سیٹ اپ ہے وہ صحیح انداز میں چل رہا ہے. آئی تھنک یہ والا جو کرکٹ سیزن تھا, دیٹ واز دا فرسٹ سیزن آئی ہیو ایور وٹنسڈ. ایک دن ایک ٹورنامنٹ شروع ہوتا ہے انڈر 19 کا, وہ ٹورنامنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو شیڈیولنگ ہے اس میں کوانٹٹی اتنی زیادہ کر دی گئی ہے, کوالٹی نہیں ہے, آپ کے گراؤنڈز نہیں ہیں. آپ نے ایسے ایسے گراؤنڈ پہ فرسٹ کلاس میچز کروا دیے جہاں پر ڈریسنگ روم نہیں ہے, جہاں پر مطلب واش رومز نہیں ہیں, اور وہاں پر آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہو رہی ہے. سو میرے اپنے نزدیک جو ایشوز ہیں جو ایڈریس کرنے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو نیکسٹ پلان بنانا ہے اس میں دیکھیں کہ آپ نے اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کو کتنا مضبوط کرنا ہے, اور کب آپ نے باور کرانا ہے کہ جب آپ کے ٹاپ پلیئرز اویلیبل ہوں ان کا فرسٹ کلاس کھیلنا بہت ضروری ہے. بالکل, آپ دیکھیں کہ BCCI نے بھی مجبور کیا اپنے ٹاپ پلیئرز کو کہ آپ آئیں اپنے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں, کیونکہ جب تک یہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں نہیں آئیں گے آپ کی کوالٹی امپروو نہیں ہوگی. سر آپ نے بالکل درست بات کی ہے. جو ہے پاکستان میں اصل مسئلہ ڈومیسٹک اسٹرکچر کا ہے, اور انڈیا سے اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں کرکٹ کے اندر, انڈین ٹیموں میں بہتر محسوس ہوتی ہے, تبصرہ ہوتا ہے, تجزیہ کار یہ سب کچھ کہتے ہیں, تو اس کا بنیادی جو پرپز ہے یا بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک اسٹرکچر کے اندر وہ خرابی ہے
یا کمزوری ہے یا اس کا ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ یا ایکٹیویٹ نہ ہونا ہے کہ ہم ٹیم کے اندر ہمارے پاس ایک ایسا پول ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا چیف سلیکٹر کہتا ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں، کیا ساری ٹیم بدل دیں؟ جو اویلیبل تھے بیسٹ اویلیبل ریسورسز ہم نے لگائے تھے۔ ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ، ظاہر ہے کہ آپ سابق چیف سلیکٹر تھے، آپ کی بات کی اہمیت کسی اور کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ آپ اس سارے اسٹرکچر کو بھی جانتے ہیں۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔